بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ ناظرین، گناہ کرنا ایک انتہائی بری اور ذلیل عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب گناہوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا انتہائی ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں، جو کہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں ہی ملے۔ چنانچہ گناہوں کی دنیاوی سزا تو یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے انتہائی وحشت ہونے لگتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، مگر جب وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی ہو تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے اپنے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ تو ہر انسان ہی جانتا ہے کہ گناہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن چند بڑے گناہ جس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک سرخرو ہو سکیں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے نام کی قسم کھانا یا جھوٹی قسمیں کھانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بغیر عذر کے نماز اور روزہ قضا کر دینا، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا، غیبت کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا، گالی دینا، تہمت لگانا، چغلی کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ اسے کس نے دیکھا۔ اس کے گناہ ہی ہیں جو وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کس نے دیکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ میں ہر چیز دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح اور مختلف گناہوں کی قسمیں ہیں جس میں ایک کا دل دوسرے کی طرف سے خراب کرنا، جن لوگوں کی دوسرے لوگوں میں عزت بنی ہوئی ہو ان کے سامنے ان کی جھوٹی برائیاں کر کے ان کو گناہگار کرنا، ان کو برا پیش کرنا۔ یہ تمام چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین، گناہوں کا دنیاوی نقصان۔ گناہگار آدمی اکثر اوقات پریشان رہتا ہے، سکون کی دولت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی دنیاوی عیش و آرام میں ہو، اس کا دل ہمیشہ پریشان اور مضطرب رہتا ہے۔ گنہگار انسان ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، اس کی زبان کی بدگوئی سے دوسرا پریشان رہتا ہے۔ گنہگار آدمی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ ساری بھلائی چھین لیتا ہے، اور کوئی بھی شخص نہ اسے اچھا سمجھتا ہے نہ وہ دیکھنے میں ہی اچھا لگتا ہے۔
گناہگار آدمی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی، اسی لیے وہ ہر وقت پریشان اور بے حال اور شدید غصے میں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہر کام میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ان گناہوں کی معمولی سی سزا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، برا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انسان سچی توبہ کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کی قضا کرے، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ اہل حقوق سے اس کو معاف بھی کرائے۔ مثلا کسی کے پیسے لے لیے تھے تو واپس کرے یا وہ پیسے معاف کرائے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کے خلاف سازشیں کی ہیں تو اس کی معافی مانگے، کسی کا دل کسی کی طرف سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کیونکہ دنیا میں ہی معافی مانگ لینا 1000 گنا بہتر ہے اس سزا کو پانے سے جو اللہ نے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور آخرت سے پہلے وہ بھیانک انجام اپنی قبروں میں دیکھیں گے، اور موت کی سختی ایسے لوگوں پر شدید ہوتی ہے جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں، برا کرتے ہیں، برا سنتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے روز کی بنیادوں پر استغفار کی صورت میں معافی طلب کریں اور آئندہ اللہ سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں ایمان بالخیر کی زندگی اور ایمان بالخیر کی موت دے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ٹل دین اللہ حافظ۔